السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، فقرات عربیۃ قصیرۃ کے 8 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 9 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم التلمیذ، طالب علم کا دن۔ یومن کا معنی دن، اس کی جمع ایام، اور تلمیذ کا معنی طالب علم، اس کی جمع آتی ہے تلامیذ۔ استیقظ مبکرا واتوضا واصلی، میں بیدار ہوتا ہوں جلدی۔ مبکراً یہ متکلم کی جو ضمیر ہے اس سے یہ حال بن رہا ہے، میں جلدی بیدار ہوتا ہوں، اور میں وضو کرتا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں۔ ثم البس ملابس المدرسیۃ، پھر میں پہنتا ہوں میرا یونیفارم۔ یہ مدرسیہ ملابس کی صفت ہے، اور یہ یا ملابس کا مضاف الیہ ہے۔ تو میرے مدرسے سے متعلق کپڑے، یعنی جس کو یونیفارم کہتے ہیں۔ ثم البس ملابس المدرسیۃ، پھر میں پہنتا ہوں میرے یونیفارم۔ وآکل طعامی، اور میں میرا کھانا کھاتا ہوں۔ ثم اقبل ید امی و ابی، پھر میں بوسہ لیتا ہوں میری ماں اور میرے باپ کے ہاتھ کا، یعنی میرے ماں باپ کے ہاتھ کا میں بوسہ لیتا ہوں۔ وآخذ کتبی واذهب الی المدرسۃ، اور میں میری کتابیں لیتا ہوں اور میں جاتا ہوں مدرسے کی طرف۔ وحین ارجع الی المنزل اذهب الی والدتی واحییھا، اور جس وقت میں لوٹتا ہوں گھر کی طرف، میں جاتا ہوں میری والدہ کے پاس اور میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ حیا یحیی تحیۃ کا معنی سلام کرنا، اور میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ وأضع محفظۃ کتبی علی مکتبی، یہ محفظۃ پڑھیں گے، حفاظت کرنے کا آلہ یعنی بستہ۔ یہ وأضع محفظۃ کتبی علی مکتبی، اور میں رکھتا ہوں میری کتابوں کا بستہ میری میز پر۔ وبعد ان استریح قلیلا والعب فی الحدیقۃ قلیلا ارجع الی غرفتی، اور یہ ان مصدریہ ہیں، یہ مضارع کو مصدری معنی میں کر دے گا، یعنی ان استریح یہ استراحت کے معنی میں ہوگا، اور اس کے بعد کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں، یعنی تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وَأَلْعَبَ فِي الْحَدِيقَةِ قَلِيلًا، اور تھوڑی دیر باغ میں کھیلنے کے بعد۔ تو یہ ان کا تعلق یہ العب کے ساتھ بھی ہے، اس لیے یہاں پر با منصوب ہے، یہ با کے اوپر زبر آیا۔ اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اور باغ میں تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد ارجع الی غرفتی، میں لوٹتا ہوں میرے کمرے کی طرف۔ واکتب ما علی من الواجبات، اور میں لکھتا ہوں وہ ہوم ورک، واجبات سے مراد یہاں پر گھر کا جو لکھنا دیتے ہیں ٹیچر اسٹوڈنٹ کو، یا مدرسے میں استاد جو لکھنے کا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں واجبات، یعنی ہوم ورک، جو چیزیں ذمے میں لازم ہوں۔ اور میں وَأَكْتُبُ مَا عَلَيَّ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، اور میں لکھتا ہوں وہ جو کہ میرے ذمے ہیں، میرے اوپر مطلب میرے ذمے ہیں، یعنی
ضرورت، یہ ہوم ورک، یہ من بیانیہ کہیں گے، یہ ماں کی وضاحت کر رہا ہے من، اور میں لکھتا ہوں وہ ہوم ورک جو کہ میرے ذمے ہیں، وَأَحْفَظُ دُرُوسِي، اور میں یاد کرتا ہوں میرے اسباق کو، ثُمَّ أَضَعُ كُتُبِي فِي مَحْفَظَتِي مُهَيَّأَةً لِلْيَوْمِ الثَّانِي، پھر میں رکھتا ہوں میری کتابوں کو میرے بستے میں دوسرے دن کی تیاری میں، یعنی دوسرے دن مہیّأۃ للیوم الثانی، دوسرے دن کی تیاری میں۔ وفی الساعۃ الثامنۃ مساء اخلع ملابس المدرسیۃ، اور 8 بجے، وفی الساعۃ الثامنۃ کا معنی اور 8 بجے شام کو میں میرا یونیفارم نکالتا ہوں، ثم استحم والبس ملابس النوم، پھر میں غسل کرتا ہوں اور میں سونے کے کپڑے پہنتا ہوں، یعنی نائٹ جو جورا ہو اس کو کہتے ہیں ملابس النوم، سونے کے وقت جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور میں سونے کے کپڑے نائٹ جورا پہنتا ہوں، واشرب کأسا من اللبن، اور میں پیتا ہوں دودھ کا ایک پیالہ، کأسن کا معنی پیالہ جمع کؤوسن، واحیی والدی ووالدتی، اور میں میری والد کو اور میری والدہ کو سلام کرتا ہوں، واذهب الى فراشی وانام مبکرا، اور میں جاتا ہوں میرے بستر کی طرف اور جلدی ہی سو جاتا ہوں، اور میں جلدی سو جاتا ہوں۔ تو یہاں پر مبکرن حال ہے، جیسے اوپر یہ مبکرن حال تھا، یہ مبکرن اس کا حال ہے واحد متکلم کا، یہاں پر بھی مبکرن واحد متکلم کا حال ہے۔ فی باحۃ المدرسۃ، مدرسے کے ہال میں، باحۃ المدرسہ یعنی مدرسے کا ہال، جرس المدرسۃ مدرسے کی گھنٹی، الخادم یقرع الجرس، خادم گھنٹی بجاتا ہے، المفرد حدیث، الجمع احادیث، یہ حدیث کی جمع احادیث، شأن اس کا معنی کام، حیت، صورت، یہ سب اس کے معنی آتے ہیں، مرتبہ، درجہ، اس کی جمع آتی ہے شؤون، جیسے جملہ بولتے ہیں شؤون البیت گھر کے کام کاج، شؤون المدرسۃ مدرسے کے کام کاج، خبر، خبر اس کی جمع اخبار، المفرد الجمع، امر کا معنی حکم، اس کی جمع امور، حادث کا معنی حادثہ، کوئی گھٹنا بنی ہو، کوئی واقعہ پیش آیا ہو اس کو کہا جاتا ہے حادث، اس کی جمع احداث، طالب، طالب علم، اس کی جمع طلاب۔ الطلاب یأتون الی المدرسۃ فی الصباح الباکر، طلبہ آتے ہیں مدرسے کی طرف جلدی صبح میں، یعنی صبح سویرے، فی الصباح الباکر جلدی صبح میں مطلب صبح سویرے آتے ہیں، وَيَجْمَعُونَ فِي بَاحَةِ الْمَدْرَسَةِ، اور وہ مدرسے کے ہال میں جمع ہوتے ہیں، یلعبون وہ کھیلتے ہیں، وَيَضْحَكُونَ اور وہ ہنستے ہیں، وَيَذْهَبُونَ اور وہ جاتے ہیں، وَيَجِئُونَ اور وہ آتے ہیں، وَيَتَحَدَّثُونَ شَتَّى الْأَحَادِيثِ اور وہ مختلف باتیں کرتے ہیں، شتى الحادیث کا معنی الگ الگ باتیں، الگ الگ عنوان پر، اور وہ باتیں کرتے ہیں الگ الگ مختلف باتیں کرتے ہیں، وَيَتَنَاقَشُونَ فِي مُخْتَلِفِ الْأُمُورِ اور وہ بحث کرتے ہیں الگ الگ امور میں، يَتَكَلَّمُونَ فِي شُؤُونِ الْمَدْرَسَةِ وَشُؤُونِ السِّيَاسَةِ وہ باتیں کرتے ہیں مدرسے کے کام کاج کے بارے میں اور سیاست کے امور میں، وَيَتَسَاءَلُونَ عَنْ أَخْبَارِ الْعَالَمِ اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دنیا کی خبروں کے بارے میں،
ویاتی احدہم الی لوحۃ الاخبار، اور ان میں سے ایک آتا ہے خبروں کے تختے کی طرف، یعنی جس تختے پر خبر لکھی جاتی ہے وہاں آتا ہے، فیکتب علیہ خلاصۃ احداث العالم، پھر وہ اس پر لکھتا ہے، یعنی اس تختے پر لکھتا ہے دنیا کی پیش آئے ہوئے واقعات کا خلاصہ، دنیا کے اندر پیش آئے ہوئے احداث کے معنی جو چیزیں بھی پیش آئی ہو، جو گھٹنا بنی ہو اس کو کہتے احداث، دنیا کے احداث کا نچوڑ لکھتے ہیں۔ ویاتی رفاقہ الیہ، اور اس کے دوست اس کے پاس آتے ہیں، یجتمعون حولہ ویقرؤون ما کتب، وہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے آس پاس اور وہ پڑھتے ہیں وہ جو اس نے لکھا۔